مگر مودی کو کیا پسند ہے؟ وہ یو اے کے شیخ آئے، دیکھے ہوں گے آپ کیسا گلے مل رہے، او میرے بھائی، ہم بھائی نہیں ہیں آپ کے، یہ حبیبی، گلے مل لیے۔ اور یہاں پر اے ایم یو مائنارٹی نہیں ہے۔ آخر کیوں نفرت ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے اتنی؟ کوئی مجلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں مجلس سے مخالفت کرنے کی۔ مجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں، جب لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے، اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو قائم کیا، اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو قائم کیا جب ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے ایم ایل ایز کی تائید کی ضرورت تھی، تو سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سودا نہیں کیا، سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا، بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری تائید کروں گا۔ لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے ناڈیلا بھاسکر راؤ کی بھی تائید کی تھی، کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے، مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجینئرنگ کالج ملنا چاہیے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے، اور جب سے سالار نے 1984 میں اس کو قائم کیا، آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5000 سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں، اور وہ 5000 میں یقیناً، کیونکہ یہ مسلم اقلیت کا تعلیمی ادارہ ہے ہندوستان کی دستور کی دفعہ 30 کے تحت، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4,500 کے اوپر یا 4,500 قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں۔ بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام بیچز کا ایک ری یونین ہوا، اس میں آسٹریلیا سے ایک محترمہ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں 1984 کے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج سڈنی میں ایک بہت بڑے دواخانے کی ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اتنی بڑی کالج کی بلڈنگ نہیں تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم ایک پرانی بلڈنگ میں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، یہ مرحوم قائد سالار ملت کی دور اندیشی ہے۔ اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالج ایک پرانی بلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے، ہنسیں گے، مگر سالار نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی، سالار کورٹ کو جاتے تھے۔ الحمدللہ آج مرحوم قائد کا وہ ویژن، مرحوم قائد کی دور اندیشی، مرحوم قائد کی مدبرانہ قیادت سے آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا قائد تو آج دنیا میں نہیں ہے، زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے 80%، مولانا آزاد کے نام پہ فیلوشپ ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا اسکالرشپ کے لیے پری میٹرک پوسٹ میٹرک کے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مائنارٹی کیریکٹر اس کا نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے مائنارٹی کیریکٹر؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کس نے قائم کیا؟ ایک یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے، گورنمنٹ کے سینٹرل یونیورسٹیز میں بولتے ہیں مائنارٹی نہیں ہے۔ کیوں اتنی دشمنی ہے بی جے پی کو، مودی کو مسلمانوں کے ان یونیورسٹیز سے؟ آخر اس میں پڑھنے والے تو 50% مسلمان ہیں،
جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مضبوط ہوگا نا. 100 میں سے 3 گریجویٹ صرف مسلمان ہوتے ہیں. اس پر بھی بی جے پی کو نفرت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا ہے. کل ملک کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل آپ کے کندھوں پر آئے گا، اور آپ کے کندھے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے، آپ بہادر ہونا چاہیے. سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے، اور 62% مسلمان، یہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کچے مکانات میں رہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہے پورے برادریوں میں، پورے فرقوں میں. اور مسلمانوں کو صرف 9% لون ملتا ہے، یہ سدھیر کمیٹی کہہ رہی ہے. تلنگانہ میں 13% آبادی ہے مسلمانوں کی، اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے. 13% آبادی ہے اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے. اور اگر انرولمنٹ ہوا تو 11% کا انرولمنٹ جب ہوتا ہے کلاس 1 میں، پہلی جماعت میں، 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے. 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے. اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بتائیے. پھر سیکریٹریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ جاب ہے، سیکریٹریٹ میں خالی 7.4 ہے مسلمانوں کے، اور 56، اور اس میں سے 1.43 گورنمنٹ امپلائیز خالی گزیٹڈ آفیسر ہے، اور جو بچے ہوئے 42% ہے وہ نان گزیٹڈ امپلائیز ہیں. تو یہاں پر ہماری بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ چیز کو دیکھنا ہے. اگر مسلمان صرف 7.4 ہے سیکریٹریٹ میں، تو آپ کو یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنا نیک بنوں گی، قابل بنوں گا کہ 7.4 کی جگہ مسعود الدین اویسی کو غلط ثابت کر دیں گے. 10 سال میں یہاں پر 15% ہوگا مسلمانوں کا ریشیو ان کی تعلیم کی بنیاد پر امپلائمنٹ سیکریٹریٹ میں. اچھا، کتنے پبلک سیکٹر میں مسلمان او بی سی کام کر رہے ہیں؟ 3.6. اور کتنے گورنمنٹ پوسٹ ہیں میں سے کہ تلنگانہ میں مسلمان؟ خالی 4%، 4%. اور جتنے نان ایگریکلچر سیکٹر میں جتنے مسلمان کام کر رہے ہیں، لیبر کا کام کر رہے ہیں، یہ میرے نہیں، یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حصے داری چاہیے مسلمانوں کو، سماجی انصاف چاہیے مسلمانوں کو. اور جب ہم حصے داری کی اور سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب کے چہرے بدل جاتے ہیں. دیکھو یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے. مجلس سے مخالفت کیوں ہے؟ کیونکہ مجلس ان باتوں پر توجہ لیتی ہے. ہم حصے داری کی بات کرتے ہیں، شراکت داری کی بات کرتے ہیں، سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو مجلس کے مخالفین کو سمجھ میں نہیں آتا. تو آج کل تو فیشن بن چکا ہے مجلس کو گالی دینا. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی ماں باپ نے بچپنے میں ان کی تربیت اچھی نہیں کی، انہوں نے اپنے امی اور ابا کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مجلس کو بھی گالیاں دینا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً کبھی نہ کبھی تو اس ملک میں 50% کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے. 50% کا ریزرویشن کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے. ہم نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں توڑتے آپ کے پاس 306 MP، توڑو نا، بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں. اکنامک ویکر سیکشن کو دے سکتے تو 50% کی سیلنگ کیوں نہیں توڑتے آپ؟ 50% کی سیلنگ کو توڑو. اس ملک میں 80% آبادی ادر بیکورڈ کلاس، شیڈیول ٹرائب، شیڈیول کاسٹ اور مسلمان اقلیتوں کی ہے. 50% کی سیلنگ لمٹ توڑنا چاہیے. خیر بہرحال ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. بس میں ہمارے ان طلباء اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پڑھو. آپ ہمارا اور ملک کا مستقبل ہے. اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ اور اچھا اپنی زندگی کو گزار سکے گی. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بڑی تکلیف سے بتا رہا ہوں. انگریزی کا ایک ٹرم ہے انٹر جنریشنل موبلٹی. انٹر جنریشن موبلٹی. اب جو لوگ بولتے نا کہ مجلس فرقہ پرستی کی بات کرتی،
مجلس فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتی، مجلس سچائی کو بیان کرتی ہے اور سچائی کو ہضم نہیں کرتے۔ تھالیاں مت ماریے، سنو سمجھو میری بات کو، فکر لے کے اٹھو یہاں سے۔ انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دلت ہے، کوئی شیڈیول کاسٹ ہے، مسلمان ہے، اپر کاسٹ ہندو ہے، چاہے وہ ریڈی ہو، ویلما ہو، ٹی آر ایس کی حکومت تھی تو ویلما خوش تھے، اب کانگریس حکومت آئی تو ریڈی خوش ہیں، وہ الگ بحث ہے، وہ بھی سچائی ہے۔ تو اب یہ تمام لوگ ہیں۔ انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام طبقات میں ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے، ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے۔ ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے۔ اور کس کا پوترا 100 روپے بھی نہیں کما رہا؟ مسلمانوں کا۔ یہ میرا نہیں ہے، ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے جس کو بولتے ہیں انٹر جنریشنل موبلٹی۔ اب آپ بتائیے، مجلس میں الزام لگاتے فرقہ پرستی کا، ارے میں تو حصے داری کی بات کر رہا ہوں، میں شراکت داری کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی جب سب کے دادا سے زیادہ ان کے پوترے کما رہے ہیں، ان کی پوتریاں کما رہی ہیں، تو میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مجلس اس کا ذمہ دار ہے؟ ارے حکومت تمہاری، چیف منسٹر تمہارا، ہر چیز تمہارا نا میرے بھائی۔ تم دودھ بھی پی رہے، ملائی بھی کھا رہے، ہم کو کیا بول رہے؟ خالی ووٹ ڈالو سیکولرزم زندہ رکھنے کے لیے، خالی ووٹ ڈالو، اور پھر ہمارے پوترے پوتریوں کیا ملنا؟ کچھ نہیں ملنا۔ اسی لیے مجلس آپ کو بول رہی سیاسی شعور پیدا کرو۔ یاد رکھو اس وطن عزیز میں اگر آپ کمزور دلت ٹرائب اور مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں، بغیر سیاسی طاقت حاصل کرے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو میری بات سچائی نظر آ رہی تو سوچو اس کے لیے، اور میں ان طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں، میری ان باتوں پر غور کرو، عمل کرو، مگر پہلے آپ 10th کے ایگزام کی تیاری کرو۔ اور ان بچے اور بچیوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10th کا ایگزام کب سے شروع ہو رہا؟ ہاں 18 مارچ کو شروع ہو رہا۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 18 مارچ تک ٹی وی بند، فون میں فیس بک بند، یوٹیوب بند، اور صرف بچوں کے ساتھ رہنا۔ اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے تو بچے بولیں گے نہیں امی ابا قربانی دے رہے ہمارے لیے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ایگزام کی تیاری ضرور وہ کر رہے ہیں، مگر آپ بھی تھوڑا تیاری کرنا۔ نہیں تو جا کے اندر بیٹھ کے پڑھ لے، میں ٹی وی دیکھوں، نہیں ہوتا ایسا، میں کرکٹ میچ دیکھوں گا۔ ہم سب کو مل کر، اگر ایک گھر میں امتحان ہو رہا تو صرف بچی کا امتحان نہیں ہو رہا، ماں باپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو پورا فکر کے ساتھ اس میں لگ جاتے ہیں، مگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حوصلے بلند کرے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی امتحان ایک اچھا نہیں جائے گا، ایک ایگزام اچھا نہیں جاتا ہوگا، مگر ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا، بالکل نا امید نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، اور یاد رکھو جو ایگزام اچھا نہیں جاتا اس میں سب سے زیادہ مارکس ملتے، یہ ہوا ہے کئی لوگوں سے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا امتحان لکھو، اللہ سے دعا کرو، اور پوری ایگزام کو آپ مکمل کرو، کوئی کوسچن کو مت چھوڑو، آپ لکھو اچھی طریقے سے، اونچے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو، وہ خوابوں کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور خوب محنت کرو، مجلس یہی چاہتی ہے کہ آپ طاقتور بنیں۔ آپ اس وقت دولت سے طاقتور نہیں بنتا کوئی بھی، دولت تو قاتل کے پاس بھی دولت ہے، غنڈوں کے پاس بھی دولت ہے، اسمگلروں کے پاس دولت ہے، ریتی کی اسمگلنگ کرنے والوں کے پاس دولت ہے، مگر اصلی دولت علم ہے، اور جس کے پاس علم کی دولت آتی ہو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ زندہ نہیں ہے، امام مالک زندہ نہیں ہے، امام شافعی زندہ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل زندہ نہیں ہے،
مگر یہ لوگ زندہ کیوں ہیں؟ لوگ یاد کیوں کرتے ہیں ان کو؟ ان کی علم کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ علم حاصل کرو، اور آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میں ان طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں، کل اس ملک کا مستقبل روشن آپ کی وجہ سے ہوگا۔